آج کل دین کے بارے میں طرح طرح کی کئی کنفیوز کرنے والی باتیں ہیں، پھر ہم کیا کریں؟ بہت ساری چیزیں ہیں جو پتہ نہیں چلتا کہ کس طرح سے ہمارے ہاں آ گئی ہیں۔ ایسی چیزیں نماز میں بھی آ گئی ہیں، اور تو اور آپ یہ دیکھو کہ کہتے ہیں کہ اذان سے پہلے درود شریف پڑھو۔ کبھی آپ اذان سنو تو ایک نے جب یا رسول اللہ کہہ دیا تو دوسرے نے کہا کہ یہ کافر ہے، تو اس نے کہا کہ تم یا رسول اللہ نہیں کہتے ہو لہٰذا تم کافر ہو۔ اور یہاں پر جتنے لوگ ہیں ان میں یا رسول اللہ کہنے والے بیٹھے رہیں اور باقی نکل جائیں، تو دوسرے نے کہا کہ یا رسول اللہ پڑھنے والوں کو باہر نکال دیا جائے، کیونکہ ان کے نزدیک اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا گناہ ہے بلکہ شرک ہے۔ اللہ کو پکارنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو کچھ بیماری کا تو پتہ ہو تاکہ اس کا علاج کر کے بچا جا سکے۔ تو ایک نے دوسرے کو کافر کہہ دیا اور دوسرے نے پہلے کو کافر بنا دیا۔ یہ تو حساب کا سوال بنا ہوا ہے کہ کس طرح کا کافر اور کس طرح کا مومن۔ جو کام کافر کے ساتھ ہوتا ہے وہی کام مومن کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ یہ ایمان والی بات تو نہ ہوئی۔ مرنا اور زندہ ہونا تو دونوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہندو بھی روتا ہے اور مسلمان بھی روتا ہے۔ جب آپ روتے ہیں تو کیا آپ کے آنسو مسلمان آنسو ہیں اور ہندو کے آنسو ہندو ہیں؟ اور یہ سب آنسو مرنے والے ہیں۔ وہ کام جو زندگی میں آپ کرتے ہیں وہی کام کافر بھی کرتا ہے۔ آپ ایسے کاموں کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ لہٰذا پیدائش اور موت پر کوئی بحث نہیں ہے۔ آپ کے رونے یا ہنسنے پر بھی بحث نہیں ہے۔ ہر انسان کو بھوک لگتی ہے اور وہ کھانا کھاتا ہے، اس پر بھی کوئی بحث نہیں ہے۔ بیٹیاں آپ بھی بیاہتے ہو، ہندو بھی بیاہتا ہے۔ بیٹا بیاہ کر ہندو بھی گھر میں لاتا ہے اور مسلمان بھی، اس میں بھی فرق نہیں۔ پیسے آپ بھی گنتے رہتے ہیں اور ہندو بھی گنتا رہتا ہے، بلکہ ہندو زیادہ گنتا رہتا ہے، اور یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آنے والے وقت کا آپ کو بھی انتظار ہوتا ہے اور ہندو کو بھی انتظار ہوتا ہے، تو پھر کون سی ایسی بات ہے جو مسلمان میں ہے اور ہندو میں نہیں ہے؟ وہ آپ بتائیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو دعائیں اور آرزویں مسلمانوں کی ہیں اور وہی آرزویں ہندوؤں کی ہیں اور کافروں کی بھی ہیں۔ ہندو یا کافر اس طرح تو مسلمان ہونے سے رہا۔ مسلمان کہتا ہے کہ یا اللہ ایک اچھا مکان دے، اور یہ کہ میں ایک اچھا مکان بناؤں گا، اور کافر کے پاس پہلے سے اچھا مکان ہے اور آپ کا خیال ہے کہ اچھی زندگی ہونی چاہیے، اور کافر کے پاس پہلے ہی اچھی زندگی ہے۔ ہمارے پاس ہسپتال اچھے ہونے چاہیے اور وہاں کافروں کے پاس بہت اچھے ہسپتال ہیں، اور یہاں سے لوگ علاج کرانے کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ بچہ یہاں بھی ویسے پیدا ہوتا ہے جیسے امریکہ کے ہسپتالوں میں۔ بچوں کے لیے تعلیم اچھی ہونی چاہیے تو وہاں ان کافروں کے پاس تعلیم اچھی ہوتی ہے۔ یہاں مستقبل اچھا ہونا چاہیے تو ان کے پاس بھی مستقبل اچھا ہے۔ یہاں اخبار ہونا چاہیے تو اخبار وہاں بھی چھپتا ہے۔ یہاں جمہوریت ہونی چاہیے، وہاں بھی جمہوریت ہے۔ بلکہ آپ نے جمہوریت کا پورا نام سنا نہیں۔ اس کا پورا نام یہ ہے گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل، یعنی عوام کی حکومت عوام کے لیے اور عوام کی جانب سے۔ تو یہ ڈیموکریسی یورپ میں آئی اور وہاں سے چلتی ہوئی ہمارے پاس آ گئی، اور یہی ہمارے فیل ہونے کی وجہ ہے کہ ہم اکثریت کا فیصلہ نافذ کرنا چاہتے ہیں اور اکثریت بے وقوف ہے۔ اور اگر آج اکثریت سے پوچھا جائے کہ پاکستان میں اسلام ہونا چاہیے تو اکثریت یہی کہے گی کہ پاکستان میں اسلام نہیں ہونا چاہیے، جبکہ جمہوریت میں اکثریت کا فیصلہ مانا جاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کوئی پیغمبر اکثریت کے فیصلے سے نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ نے اکثریت کا فیصلہ تو نہیں لیا۔ اب آپ بتائیں کہ کیا یہ ووٹ سے ہوا؟ کسی پیغمبر نے ووٹ نہیں لیے، کسی ولی اللہ نے ووٹ نہیں لیے، اور کسی امام نے ووٹ نہیں لیے۔ دین کے جتنے بھی درجے ہیں وہ کسی نے ووٹ سے حاصل نہیں کیے۔ ووٹ سے اس علاقے کا غوث آپ نہیں بنا سکتے۔ غوث کون بنائے گا؟ اللہ بنائے گا۔ تو اسلام کی جمہوریت یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ وہ جو مرتبے مغرب سے آتے ہیں وہ آپ لوگ چھوڑ دیں۔ جمہوریت کے فیصلے کہاں سے آتے ہیں؟ تو یہ جمہوریت کی طرف سے آتے ہیں۔ تو ووٹ کافر بھی دیتا ہے اور مسلمان بھی دیتا ہے۔ پھر آپ بتائیں کہ کون سی ایسی چیز ہے جس پر آپ مسلمان کلیم کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، وہ آپ بتائیں۔ یعنی کون سی ایسی چیز ہے جو مسلمان میں ہے اور کافر میں نہیں ہے؟ تو وہ ہے ایمان۔ ایمان سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے پاس ایمان ہے لیکن آپ کو اس کا تو کچھ پتہ نہیں ہے۔ جس بس میں آپ بیٹھتے ہیں وہ کافروں کی بنائی ہوئی ہے۔ جہاز میں بیٹھ کر حج کراتے ہو اور ان کی چیزیں خریداتے ہو جو مسلمان نہیں ہیں۔ تقریباً چیزیں کافروں کی بنی ہوئی ہیں اور وہ آپ استعمال کرتے ہیں، تو پھر فرق کیا پڑا؟ آپ کے ایمان کا یہ حال ہے کہ آپ کا ایمان دنیاوی شے مانگتا ہے۔ آپ وہ چیز بتائیں جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ آپ مسلمان ہیں اور وہ کافر ہیں۔ آپ کے سارے دل میں اسلام کا کچھ نہ کچھ تو واقعہ ہونا چاہیے۔ تو یہ سب قصہ کیا ہے؟ جب تک یہ ساری بات آپ کو سمجھ نہ آئے
تب تک یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ سارا واقعہ کیا ہے۔ اب یہاں پر لوگوں نے سوال شروع کر دیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں درود شریف بھیجتا ہوں اور تم لوگ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو، یہ بات صحیح ہے نا؟ پھر لوگوں نے سوالات شروع کر دیے کہ اللہ درود کس طرح بھیجتا ہے اور وہ کیا الفاظ ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے اس میں اضافہ فرما اور سلامتی بھیج۔ اللہ تعالیٰ خود درود بھیج رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مومنوں تم بھی درود بھیجو، تو سب درود بھیجیں۔ اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات پر خود کیسے درود بھیجتے ہیں؟ انداز تو وہی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یعنی درود ابراہیمی۔ تو نماز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے اور کہتے یہ ہیں کہ نماز میں اگر غیر اللہ کا خیال آ جائے تو نماز فسق ہو جاتی ہے، مگر نماز میں کتنے ہی اور غیر اللہ کے نام آتے ہیں۔ نماز میں آپ کے ماں باپ کا نام آتا ہے، درود شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے، ان کی آل کا نام آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، آل ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ اعتراض کرنے والے ان سب کو غیر اللہ کہہ رہے ہیں، لیکن اسی کا نام نماز ہے۔ تو نماز تو بنتی ہی غیر اللہ سے ہے۔ ان کو آپ غیر اللہ کہتے ہیں، لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ یہ عین اللہ ہے۔ جب یہ واقعات واضح ہوتے ہیں تو پھر بات سمجھ آتی ہے۔ تو آپ نماز کو بھی اللہ کی نماز سمجھ کر پڑھیں۔ نماز میں جتنے لوگوں کا ذکر آتا ہے ان کے ذکر کے باوجود اللہ اللہ ہے اور باقی سب غیر اللہ نہیں ہے، کیونکہ غیر اللہ وہ ہے جس کا نماز میں ذکر نہ ہو۔ گمراہ یہ کہے گا کہ اگر نماز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور آ جائے تو نماز ختم ہو گئی، بلکہ نماز میں ذکر نہ آئے تو ختم ہو گئی۔ اگر نماز میں درود نہ پڑھا جائے تو نماز ختم ہو جاتی ہے۔ تو نماز میں جو درود شریف ہے یہ عباد الصالحین ہے، جس کی ذات کا ذکر قدرت کی طرف سے حکم کے طور پر آ رہا ہے، تو ان کا ذکر جو ہے یہ عین اللہ ہے، یہ اللہ کے ذکر میں شامل ہے اور یہ اللہ کی نماز میں شامل ہے۔ تو اللہ کی عبادت میں انسان کا ذکر شامل ہو گیا۔ ذکر کا معنی یہ ہے کہ جس چیز کا نام کثرت سے لیا جائے تو یہ نام شامل ہو گیا۔ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے اور اس میں اللہ کا ذکر ہے۔ آپ قرآن پاک شروع کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ انسانوں کا ہی ذکر کرتا ہے۔ شروع میں فرمایا گیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے مال سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر اس میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے، ان کا یہاں تک ذکر ہے کہ وہ لوگ کیا کھاتے تھے اور کیا پیتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، فرعون کا ذکر ہے، عصا کا ذکر ہے، سانپ کا ذکر ہے، گائے کا ذکر ہے، گائے کے بچے کا ذکر ہے، مچھلی کا ذکر ہے، پیغمبر کو مچھلی کا نگل لینا اور پھر پیغمبر کا زندہ ہو جانا، یہ سب انسانوں ہی کا ذکر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، صالحہ علیہ السلام کا ذکر ہے، بلکہ بے شمار انسانوں کا ذکر ہے، بے شمار واقعات ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ سارا ہی ذکر انسان کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا کمال سے ان واقعات کو بیان کرتا ہے کہ انسانوں نے فریاد کی، انسانوں پر مصیبت آ گئی اور ظالموں کو برباد کر دیا گیا۔ یہ سب اگر غیر اللہ ہوتا تو اللہ کہتا ہے کہ ان کا ذکر نہ کرو۔ اللہ فرماتا ہے کہ سلام علی نوح، یعنی ہم نوح علیہ السلام پر سلام بھیجتے ہیں۔ اگر نوح علیہ السلام پر اللہ سلام بھیج رہا ہے تو یہ غیر اللہ کیسے ہو گیا؟ میرا مطلب ہے کہ جس پر اللہ سلام بھیجے وہ غیر اللہ کیسے ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ جس پر درود شریف بھیج رہا ہے وہ غیر اللہ کیسے ہو گیا؟ یہ سب کم عقل لوگ ہیں جو ایسی بات کرتے ہیں۔ لوگ قرآن پاک تو پڑھتے نہیں ہیں، اور جب قرآن پاک پڑھا کرو تو اس کو دیکھا کرو، غور کیا کرو اور تدبر کیا کرو۔ قرآن پاک میں جتنا ذکر ہے سب انسانوں کا ہے، اور یہ کسی جگہ نہیں لکھا ہوا کہ مسلمان جو ہے یہ دوزخ میں جائے گا۔ یہ مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ کفار کے لیے لکھا ہوا ہے۔ مسلمانوں کے لیے قرآن پاک میں بشارتیں لکھی ہوئی ہیں، اور آپ لوگ ہو کہ غیروں سے، کفار سے مروب ہو اور مانتے نہیں ہو، تو عذاب کن پر آنے والا ہے؟ جھوٹوں پر، اور مسلمان جو ہے وہ تو جھوٹا ہوتا نہیں ہے۔ اب آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دو تو عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا سارا کمال یہ ہے کہ وہ تبارک اللہ احسن الخالقین، وہ بہترین تخلیق کرنے والا ہے، بیسٹ آف دا کریٹرز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے خوبصورت کائنات بنائی اور اسے مرکہ جمال بھی بنایا، اور اس کائنات میں سب سے بہتر جو چیز بنائی ہے وہ عین انسان بنایا ہے۔
اس کے ہاں انسان ہی کا سارا ذکر ہے، جس کو آپ غیر اللہ کہہ رہے ہو۔ انسان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کمال کریشن ہے، کمال کی تخلیق ہے، اس نے انسان کو بنایا، اور اب انسان کا ذکر کرے تو یہ غیر اللہ نہیں ہے۔ غیر اللہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کی راہ سے روکے، چاہے وہ مسلمان ہی ہو۔ ہر وہ چیز جو اللہ کی راہ سے روک رہی ہے وہ غیر اللہ ہے، اور ہر وہ چیز جو اللہ کی راہ کی طرف لے کر جا رہی ہے وہ عین اللہ ہے۔ بے شک آپ اسے عین اللہ نہ کہو، لیکن اسے قاصد فی اللہ کہو، ضرور کہو جو اللہ کی راہ پر لے جانے والا ہو۔ تو ان لوگوں کا ذکر کرنا ناجائز نہیں ہے جو اللہ کی راہ دکھانے میں معاون ہوتے ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، ان کا مقصد چاہے کوئی بھی ہو وہ غیر اللہ ہے۔ تو اس لیے عین اللہ کیا ہوا، غیر اللہ کیا ہوا، ولی اللہ کیا ہوا، محب اللہ کیا ہوا، ید اللہ کیا ہوا، وجہ اللہ کیا ہوا۔ آپ یہ سب غور سے دیکھ لیں۔ وجہ اللہ کیا ہوا، وہ انسان جس کو دیکھتے ہی اللہ کریم یاد آ جائے اسے کیا کہیں گے، وجہ اللہ، وہ اللہ کا چہرہ ہو گیا، اور جس کو دیکھتے ہی قوت یاد آ جائے وہ ید اللہ ہو گیا، اور وہ ولی اللہ ہو گیا، جس کو آپ کہیں کہ اب ہم آپ کے پاس آ گئے ہیں، لہٰذا ہمیں ڈر کوئی نہیں ہے۔ جب یہ ید اللہ ہو گیا تو پھر اللہ ہی اللہ ہو گیا، اور طاقت آ گئی۔ اس لیے یہ سارے واقعات تو موجود ہیں، پھر بھی آپ غور نہیں کرتے ہو۔ آپ غور کریں گے تو پھر بات سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا بات سکھائی ہے، کہ ید اللہ، ولی اللہ اور غیر اللہ کیا ہے۔ یا آپ لوگوں نے بلا سبب سب جھگڑے بنا دیے ہیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں یہ کائنات ہی نہ بناتا، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو یہ کائنات ہی نہ ہوتی۔ تو کائنات جو ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کا رزلٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اول اور یہ کائنات دوم۔ اب آپ بتائیں کہ غیر اللہ کیا ہوا اور عین اللہ کیا ہوا۔ تو پہلے اللہ ہے اور پھر کوئی وجہ تخلیق بنے گی، تو وجہ تخلیق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اللہ کے بعد کون سی ذات ہے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب اللہ کا درود کیا ہے، وہ اللہ محبت میں ہے۔ اللہ پاک نے اپنا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنایا اور پھر اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ اب آپ بتائیں کہ پہلے محبت ہوتی ہے یا کہ پہلے محبوب ہوتا ہے؟ اب یہ آپ کو پتہ نہیں کہ پہلے کیا ہوتا ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور ان کی خوشنودی کے لیے اللہ نے یہ کائنات بنائی، اور یہ کائنات جو ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے لیے ہے۔ تو اس کا راز یہ ہے کہ جس شخص نے کائنات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر دیکھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، وہ اس کائنات کے راز کو پا گیا۔ اب کسی اور وضاحت کی کیا ضرورت ہے؟ آپ لوگ تو صرف یہی دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں کچھ پیسے ہی دے دو، کچھ اور ہی دے دو۔ اللہ تعالیٰ خود ہی ان سارے واقعات کو بہتر فرمائے گا، اور چلتے چلتے کچھ اور ہی معاملہ ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے حضور سے آپ لوگ کچھ لینے کے لیے، یعنی پیسہ لینے کے لیے، ضروریات دنیا لینے کے لیے اور بیوی لینے کے لیے کھڑے ہوتے ہو۔ آپ کو یہ سب کچھ اس سے ہاتھ نہیں آیا، لہٰذا اب یہ دعا کے ذریعے لینا چاہتے ہو، اور ادھر کافروں نے کمائیاں کی ہیں اور اس کے لیے محنتیں کی ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ چیز نہیں دیتا۔ کافر وہ چیز مانگتے بھی نہیں ہیں، بلکہ وہ چیز محنت سے حاصل کر لیتے ہیں۔ تو آپ اللہ سے وہ چیز مانگیں جو مومن اور کافر میں فرق کرنے والی ہے، کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسی چیز دے جو کافر اور مومن میں فرق کرنے والی ہو، تاکہ لوگ مجھے کافر نہ کہیں۔ پھر آپ یہ کہیں گے کہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ دعا مانگنی چاہیے، تو یہ ضرور لکھا ہوا ہے، اور دعا ضرور مانگنی چاہیے۔ اگر مسلمان دعا مانگے تو اسے کون سی دعا مانگنی چاہیے؟ آپ ہی بتائیں۔ اگر ہر چیز ہی مانگنی ہے تو ہر چیز مانگو، بہترین مانگو گے تو بہترین ملے گا، یعنی دی بیسٹ مانگو گے تو دی بیسٹ ملے گا۔ اور یہ کائنات تو چیزوں سے بھری پڑی ہے، اور یہاں آپ نے چیزیں استعمال کرنی ہیں۔ پیسے کیا کرنے ہیں؟ استعمال کرنے ہیں۔ مکان کیا کرو گے؟ استعمال کرو گے۔ مکان میں ایک شے کو آپ نے استعمال کرنا ہے،
اور یہ مکان زندگی گزارنے کا وسیلہ ہے، یہ زندگی گزارنے کا ایک سایہ دار درخت ہے، مگر آخر اس کو بھی آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ وجود ذریعہ ہے اور یہ روح گھوڑا ہے، جب گھوڑا اڑ جائے گا تو وجود ختم ہو جائے گا، خود بخود لاغر ہو جائے گا، تو مکان آپ کو چھوڑ دے گا اور آپ مکان کو چھوڑ دیں گے۔ ایک درویش نے نیا مکان دیکھا تو کہا کہ یہ مکان تم نے غلط بنایا ہے۔ پوچھا کیوں؟ کہتا ہے کہ اس میں فالٹ یہ ہے کہ چارپائی کیسے نکلے گی، کیونکہ دروازہ تو آپ نے چھوٹا بنایا ہے، اس کا دروازہ تو پھاٹک ہونا چاہیے۔ پوچھا کیوں؟ تاکہ آپ کی چارپائی سلامت نکل سکے، آسانی سے چارپائی اٹھا کر لے جائی جا سکے۔ دروازے کم از کم اتنے کھلے ہونے چاہیے، یہ بات عین حقیقت ہے۔ دروازے کی کیا حقیقت ہے کہ اس سے بندہ بھی جائے اور چارپائی بھی جائے اور چارپائی نکل بھی سکے۔ تو جس کمرے یا مکان سے چارپائی ہی نکلنی ہے، اس کمرے میں کیا جانا اور کیا نکلنا، اور یہی زندگی کا انجام ہے۔ اسلام نے یوں ہی نہیں یہ راز کہا کہ یہاں رہنے کی تمنا کفر ہے اور یہاں سے نکلنے کی تمنا کو اسلام کہا۔ آخرت پر یقین رکھنے والے کو مسلمان کہا گیا اور اس زندگی پر یقین رکھنے والے کو کافر کہا گیا، یعنی وہ آدمی جو اس دنیا کو اپنے لیے سمجھتا ہے اس کو کافر کہا گیا ہے۔ کافر ظاہری شان و شوکت کا قائل ہے اور مومن آخرت کا خیال رکھتا ہے اور آخرت کا قائل ہے۔ مومن ایک اور زمانے کا خیال رکھتا ہے، وہ بزرگوں کا خیال رکھتا ہے، اور کافر جو ہے وہ کسی شے کا خیال نہیں رکھتا ہے، چاہے وہ اجتماعی ہو، وہ صرف اپنے آپ کا خیال رکھتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو اس فرش اور عرش کا مالک ہے اور انسانوں پر حکم چلاتا ہے، یعنی زمین والوں پر حکم فرماتا ہے، اور اب زمین والا انسان جو ہے وہ کسی شے کو نہیں جانتا۔ مسلمان اپنے خالق کا حکم جانتا ہے، مانتا ہے، جو غیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، حالانکہ اللہ سامنے نہیں ہے لیکن پھر بھی ڈرتا رہتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ مسجد سے باہر اللہ نہیں ہوتا۔ وہ آدمی جو اللہ کو نہ جاننے کے باوجود ڈر گیا وہ ایماندار ہے۔ تو ایماندار کون ہے؟ وہ آدمی جو اللہ کو دیکھے بغیر ڈرے، تو وہ آدمی جس نے اللہ کو اللہ کہہ دیا اور اس کو مانتا رہا، اللہ نظر نہیں آیا لیکن وہ مانتا رہا اور ڈرتا رہا، اس آدمی پر اللہ کا رحم ہوتا ہے۔ اس لیے صرف ایمان کی اصلاح چاہیے، اللہ سے ڈر کر نیکی کرنے والا ہی اللہ کے قریب ہے۔ ایمان کی اصلاح ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں رہتا۔